متکبر آدمی کا انجام۔ جو لوگ تکبرانہ زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا پہ رہتے ہوئے متکبر انداز طور طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے میں یہ ایک واقعہ ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انسان یہاں متکبرانہ انداز کے ساتھ زندگی نہ گزارے، بلکہ انسان یہاں عجز و انکساری کے ساتھ زندگی گزارے۔ جن لوگوں نے متکبرانہ زندگی گزاری ہے، اللہ نے ان کو پارا پارا کر دیا ہے، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا ہے، اللہ نے ان لوگوں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ انسان کو تکبر جچتا بھی نہیں ہے، وہ ایک ذات ہے جو رب جلیل میرے رب کریم کی ذات ہے، جس کو تکبر جچتا ہے۔ تو انسان کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ انسان جو پلیت نطفے سے پیدا ہوا، انسان جو غلیظ نطفے سے پیدا ہوا، وہ کیسے متکبرانہ زندگی گزار سکتا ہے؟ یہ شکل و صورت تو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، یہ شان و شوکت تو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اور انسان کو انسان بن کر رہنا چاہیے۔ تو وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے اندر بھی وہ متکبرانہ انداز کے اندر چل رہا ہے۔ تو میں نے سوچا یہ کیسا انسان ہے، اس کو چاہیے تھا کہ یہاں عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے گھر کے اندر آتا۔ تو فرمایا میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، پھر تباہ مکمل ہوا، وہ بھی چلا گیا، ہم بھی چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ مدت کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کی سرزمین پر جاتا ہوں، وہاں ایک پل ہے، اس پل کے اوپر ایک فقیر آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہاں وہ ہر آدمی سے بھیک کی آواز لگا رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، ہر آدمی سے وہ آوازیں لگا رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ تو میں نے اس کو ذرا غور سے دیکھا تو وہ شخص کہنے لگا آپ مجھے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا میں اس لیے آپ کو گھور گھور کر دیکھ رہا ہوں، غور سے دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے گھر کے اندر ایک شخص کو طواف کرتے ہوئے آج سے چند سال قبل دیکھا تھا۔ وہ بڑا متکبرانہ انداز کے اندر اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اس کی شکل آپ کی شکل کے ساتھ ملتی جلتی تھی، اس لیے میں ذرا غور سے دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ فقیر کہنے لگا کہ وہی امیر شخص میں ہوں جو اللہ کے گھر کے اندر متکبرانہ انداز کے اندر چل رہا تھا۔ تو میرے دماغ کے اندر ایک خمار تھا، دنیا تھی، پیسہ تھا، مال تھا، جاہ و جلال تھا، نوکر چاکر تھے، تو میں نے متکبرانہ زندگی گزاری۔ تو اللہ رب العزت کی میرے اوپر پکڑ ہوئی ہے، اللہ نے مجھے پکڑا ہے، اور اللہ نے مجھے ایسا ذلیل کیا ہے، ایسا ذلیل کیا ہے، میں اس دھرتی پر اب ذلیل بندوں میں سے ایک ذلیل انسان ہوں، مجھے اللہ نے رسوا کر دیا۔ میرے بھائیوں، جو انسان متکبرانہ زندگی گزارے گا تو بالآخر اسے ذلیل ہونا پڑے گا، بالآخر اسے ذلیل ہونا پڑے گا۔ فرمایا کہ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے متکبرانہ زندگی کے کچھ ایام گزارے ہیں تو اللہ کی پکڑ پڑی ہے میرے اوپر، آج میں آپ کے سامنے ہوں، لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہوں، آج میں لوگوں کے سامنے فریاد کر رہا ہوں، آج میں حال سے بے حال ہوں، آج میرا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، آج میں تباہی کے دہانے پر ہوں، آج میرا یہ حال ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے سے نصیحت حاصل کریں، مجھ سے نصیحت حاصل کریں، زندگی متکبرانہ نہیں گزارنی چاہیے، زندگی عجز و انکساری والی ہو، زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان
متکبرانہ زندگی گزار رہے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ ان کو چونٹی کے وجود کے برابر ان متکبرانہ لوگوں کو وجود عطا فرمائیں گے۔ لوگ میدان محشر کے اندر ہوں گے تو ان متکبر لوگوں کا وجود جو ہے، جسم جو ہے، وہ چونٹی کے برابر ہوگا۔ وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے، میدان محشر کے اندر بھی ذلیل ہوں گے۔ آئیے میرے بھائیو، ہم متکبرانہ زندگی نہ گزاریں، ہم عاجزانہ زندگی گزاریں۔ ہم انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس دنیا پہ آئے ہیں تو اللہ کے حکم کی تعمیل کریں۔ اپنے آپ کو اپنے قد کاٹ سے اپنے آپ کو بڑا مت سمجھیے، ورنہ اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آئیے میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو متکبرانہ زندگی، متکبرانہ انداز سے محفوظ فرما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا امتی اور پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔